جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں ٹھہرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کرا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں کو اجازت دے دی اور کہا، اے عزیز بیٹے، جاؤ، اللہ کی برکت تم پر اور تمہارے رفیق سفر پر ہو، اور اے میری عزیز بیٹی، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیوی کو لے کر چلے۔ راستے میں شام ہو گئی۔ رات اتنی اندھیری کہ پاؤں رکھتے کہیں تھے اور پڑتا کہیں تھا۔ پھر سردی اس بلا کی کہ الہی توبہ۔ چاروں طرف نظریں دوڑاتے تھے کہ کہیں آگ نظر آ جائے، مگر جنگل بیابان میں آگ کہاں۔ نہ آگ ملتی ہے کہ اس کے ذریعے سردی مٹائیں، اور نہ روشنی ہے کہ اس کے سہارے آگے بڑھیں۔ بڑی مشکل ہے کہ ٹھہرے تو کیسے ٹھہرے اور چلے تو کیوں کر چلے، مگر وہ اللہ کے بھروسے پر چلتے ہی رہے کہ وہی راستہ بتائے گا۔ آخر کار اللہ کی مدد شامل حال ہوئی اور کچھ دور پر روشنی نظر آئی۔ بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، مجھے کچھ دور پر روشنی نظر آئی ہے، میں جاتا ہوں، اگر آگ مل گئی تو لے آؤں گا تاکہ سردی مٹے، اور اگر آگ نہ ہوئی تو اسی روشنی کے سہارے چل پڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر آگے بڑھے اور روشنی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جب قریب پہنچے تو ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، اور یہ مقدس میدان وادی طویٰ ہے، یہاں تم اپنی جوتیاں اتار دو۔ اس آواز سے اللہ ہی جانے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قدر خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رسالت کا شرف بخشے اور جس کو چاہے اپنے لیے منتخب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنا رسول بنایا اور پیغمبری کے لیے تم کو منتخب کر لیا ہے، بس جو کچھ میں کہوں اس کو غور سے سنو۔ اے موسیٰ، میں تمہارا معبود ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس لیے تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد قائم رکھنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اے موسیٰ، قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، میں نے اس کا وقت چھپا رکھا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ اے موسیٰ، تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی تھی جس سے وہ کام لیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بات کی تو وہ اس شوق میں کہ اسی بہانے اپنے پروردگار سے باتیں کرتا رہوں، اس کے بہت سے فائدے بتانے لگے۔ کہنے لگے، اے میرے پروردگار، یہ میری لکڑی ہے، یہ بڑے فائدے کی لکڑی ہے، اس لکڑی سے بکری ہانکتا ہوں، پتے بھی جھاڑتا ہوں، ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، سر کے نیچے رکھ کر سو بھی جاتا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام اس سے نکلتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، اس لکڑی کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم پاتے ہی حکم کی تعمیل کی اور فوراً لکڑی زمین پر ڈال دی۔ لکڑی زمین پر گری اور اس سے ایک خونخوار اژدہا بنا اور دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، اس کو اٹھا لو، ہم اس کو اصلی حالت پر کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا اور وہ ہاتھ میں آتے ہی لکڑی بن گئی۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری نشانی عطا فرمائی۔ فرمایا، اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالو اور دیکھو کہ وہ کیسا سفید، روشن اور بے عیب نکلے گا۔ یہ دونوں نشانیاں ہیں۔ اب میں نے جس کام کے لیے تم کو مقرر کیا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس کو شروع کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، ابھی کل کی بات ہے کہ میرے ہاتھ سے ایک قبطی کی موت ہو گئی تھی اور میں اس کے ڈر سے نکل بھاگا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ میں جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اس کے علاوہ میری زبان میں لکنت ہے جس کی وجہ سے میں صاف بول نہیں سکتا، ممکن ہے میں ٹھیک ٹھیک بات نہ کر سکوں، تو آپ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرمائیے اور ان کو میری قوت بازو بنا دیجیے تاکہ ہم دونوں مل کر تیرا کام انجام دیں، اور اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دیجیے اور مجھ پر یہ کام آسان فرما دیجیے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، ہم تو متعدد بار تم پر احسان کر چکے ہیں۔ دیکھو، جب تمہاری ماں کو تمہارے قتل کا خوف ہوا تو ہم نے ان کو وحی بھیجی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور حفاظت کے ساتھ تمہارے پاس پہنچا دیں گے۔ پھر تمہاری پرورش اس کے ہاتھوں کروائی جو تمہارا بھی دشمن ہے اور ہمارا بھی۔ پھر اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا کی
تاکہ اچھی طرح پرورش ہو۔ پھر اس کے بعد ہم ہی نے تمہاری ماں کے پاس تم کو پہنچا دیا تاکہ تمہاری ماں کا دل تم کو دیکھ کر خوش ہو اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ پھر تم نے قبطی کو مارا تو اس وقت ہم ہی نے تم کو ان کے ظالم ہاتھوں سے نجات دی۔ اب بھی ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھو فرعون بڑا سرکش اور مغرور ہو گیا ہے۔ اس کی قوم نے نافرمانی پر کمر باندھ لی ہے اور ظلم و زیادتی کی حد کر دی ہے۔ تم دونوں میری یہ نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں جہاں کے پروردگار کے رسول ہیں، ہمارا کہا مانو اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، اور دیکھو اس سے نرمی سے بات کرنا۔ ممکن ہے کہ وہ تمہاری نرم مزاجی سے نرم پڑ جائے اور شاید کہ وہ ڈر جائے۔